نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم علماء ذی وقار، ائمہ، خطباء، مدرسہ حاضہ کے اساتذہ، طلباء اور اس کے ناظم فاضل جلیل عزیز مکرم مولانا محمد ابو بکر نیر زیدہ مجدہ اور گجرانوالے کے بزرگ ترین شخصیت عالم نبیل خطیب شہیر حضرت علامہ مولانا محمد خالد حسن صاحب مجددی مدظ اللہ العالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب تو اس ادارے کے شب و روز کو بیان فرما رہے تھے، پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ادارہ پھر اپنے اسی پرانے عروج کی طرف لوٹے اور پھر یہ فیض کا منبع اور چشمہ بن جائے. تو چند منٹوں کی گفتگو کروں گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پاک کا ایک جملہ پڑا ہے. رب کریم کا فرمان، ارشاد خداوندی اپنے محبوب کے بارے میں، محمد الرسول اللہ. بتانا میں نے یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو نبی بھیجے وہ کوئی 5-7 نہیں ہیں، 2-4 ہزار نہیں ہیں، کوئی 1.25 لاکھ کے قریب نبی رب کریم نے بھیجے. ایک روایت 1,24,000 کی بھی ہے اور کم و بیش بھی. تو 1.25 لاکھ کے قریب نبی رب کریم نے بھیجے. ہم پابند ہیں یہ عقیدہ رکھنے کے کہ اللہ کا ہر نبی برحق ہے، ہر نبی سچا ہے، ہر نبی معصوم ہے، ہر نبی کی طرف رب کریم نے وحی بھیجی. تو 1.25 لاکھ کے قریب نبی، انہی میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل، انہیں بھی رب کریم نے نبوت عطا فرما کے بھیجا. تو 1.25 لاکھ کے قریب نبی، سارے سچے، سارے برحق، سارے ہی معصوم، سب کی طرف وہی نازل ہوئی. مگر اس کے باوجود بقول پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مانتے ہیں ہم سارے سچے، سارے برحق، سارے معصوم، پر کوئی مثل نہیں ڈھولن تھی. ہمارے آقا کی مثل نبیوں میں کوئی نہیں، بڑا فرق. تو وہ فرق کیا ہے؟
وہ ایک دو باتیں اس سلسلہ میں عرض کرنی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں فرق کیا ہے۔ نبوت میں فرق نہیں، نبوت میں نفس نبوت میں فرق نہیں، نفس رسالت میں فرق نہیں، مگر عظمت اور شان یہ اللہ نے الگ الگ بنائی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی کو اگر ولایت عطا فرما دے، ولی بنا دے، تو ولایت ایک قسم کا ہے تاج جو اللہ پاک اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو ولایت کسی کو مل گئی، ولی بن گیا، تو اس کو ولایت کا تاج مل گیا۔ تو جس کو تاج مل جائے اس کو ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں تاج والا، اور اسی کا فارسی میں ترجمہ ہے تاجدار۔ ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں نا تاج والا، فارسی میں اس کو کہہ دیتے ہیں تاج دار۔ تو اللہ جس کو ولایت عطا فرمائے، ولایت کا تاج مل جائے، وہ تاجدار ولایت ہو گیا، تاجدار ولایت۔ اور اللہ اگر کسی کو غوثیت کا تاج عطا فرما دے تو تاجدار غوثیت ہو گیا۔ صحابیت کا تاج رب کریم کسی کو عطا فرما دے، یہ سب رب کریم کے فضل ہیں، جس کو چاہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو صحابیت کا تاج کسی کو مل گیا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تاجدار صحابیت۔ اور صداقت کا تاج کسی کو وہ عطا فرما دے تو تاجدار صداقت۔ عدالت کا تاج عطا فرما دے تو تاجدار عدالت۔ سخاوت کا تاج عطا فرما دے تو تاجدار سخاوت، اور جرأت و شجاعت کا تاج عطا فرما دے تو وہ تاجدار شجاعت۔ یہ سارے تاج ہیں جو رب کریم اپنے مقبول اور محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے، تو وہ سارے اپنی اپنی جگہ تاجدار۔ ان سارے تاجوں سے بڑا تاج نبوت کا ہے۔ ان سارے یہ جتنے تاج میں نے گنے ہیں نا، ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل اور عظیم تاج نبوت کا۔ جس کو رب کریم نبوت عطا فرمائے، نبی بنائے، اس کو نبوت کا تاج مل گیا، تو ہم اس کو کہیں گے تاجدار نبوت۔ جس کو اللہ نے نبی بنایا وہ سارے تاجدار نبوت۔ تو نبی تو کوئی 1.25 لاکھ کے قریب اللہ نے بنائے، 1.25 لاکھ کے قریب نبی بھیجے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجدار نبوت پھر کوئی 1.25 لاکھ کے قریب ہو گئے۔ تاجدار نبوت ہر نبی تاجدار نبوت، لیکن تاجدار نبوت اگرچہ 1.25 لاکھ، پر تاجدار ختم نبوت وہ صرف ایک، فقط ایک، وحدہ لا شریک۔ کوئی دوسرا بھی اللہ نے تاجدار ختم نبوت نہیں بنایا، وہ صرف ایک ہی۔ تو بے مثال ہو گئے کہ نہیں؟ تاجدار نبوت تو 1.25 لاکھ، پر تاجدار ختم نبوت صرف ایک، وہی ہے محمد الرسول اللہ۔ اور سنیے، اللہ پاک نے جتنے نبی بھیجے، ہر نبی رحمت بن کے آیا۔ کوئی نبی بھی مصیبت اور زحمت بن کے نہیں آیا، ہر نبی رحمت بن کے آیا۔ رب کریم کا ہر نبی رحمت۔ تو پھر رحمت تو ہو گئے کوئی 1.25 لاکھ کے قریب، لیکن رحمت للعالمین وہ صرف ایک ہی ہے، محمد الرسول اللہ۔ اور سنیے، اللہ کریم نے جتنے بھی نبی بھیجے،
ان میں سے ہر نبی کو 2 شرطوں سے مشروط کر کے بھیجا۔ ایک شرط مکانی، ایک زمانی، 2 قیدوں سے مقید کر کے بھیجا۔ قید مکانی یہ ہے کہ ہر نبی کو جس کو رب نے بھیجا علاقہ متعین کر کے بھیجا کہ اے نبی تجھے فلاں علاقے، فلاں قوم، فلاں شہر، فلاں بستی کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی زمانے میں کئی نبی بھی آئے بیک وقت۔ ایک اس علاقے کا نبی ہے، دوسرا اس علاقے کا نبی ہے، ایک اور قوم کا نبی ہے، اسی دور میں دوسرا دوسرے قوم کا نبی ہے۔ ایک ہی وقت میں کئی نبی آتے رہے، کیونکہ ہر قوم کا الگ الگ نبی ہوتا تھا، ہر علاقے کا الگ الگ نبی ہوتا تھا۔ یہ مکانی قید۔ اور زمانی قید، مدت بھی مقرر کر کے ہر نبی کو بھیجا، بتا کے بھیجا تجھے 50 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں، پھر تجھے واپس بلا لوں گا اور نبی بھیج دوں گا، تجھے 100 سالوں کے لیے، تجھے 500 سالوں کے لیے، اور لمبا عرصہ دیا نوح علیہ السلام کو 950 سالوں کے لیے، پر مدت بھی مقرر کر کے بھیجی، علاقہ اور قومیں بھی متعین کر کے بھیجی۔ جب باری آئی اس نبی کی جو ہمارے آقا ہیں اور جن کو قرآن میں اللہ نے محمد الرسول اللہ فرمایا، تو رب کریم نے یہ دونوں ہی شرطیں اڑا دی۔ نہ کوئی مکان کی قید ہے، نہ کوئی زمانے کی قید ہے، کل جہانوں کے لیے اور کل زمانوں کے لیے نبی بنا کے بھیج دیا۔ وہی نبی ہے جس کو رب نے قرآن میں کہا محمد الرسول اللہ۔ اور سنو، سابق جتنے نبی آئے، کوئی 1.25 لاکھ کے قریب بتا رہا ہوں، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ملے گا جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ اپنی قوم کا تو ہو نبی، اور اپنے سے افضل کسی دوسرے نبی کا امتی بھی ہو، ایک نبی بھی ایسا نہیں ملے گا۔ میں جملہ دہرا رہا ہوں، ان 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں نظر آئے گا جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو کسی دوسرے نبی کا امتی۔ یہ آخری لفظ ذرا میرے ساتھ کہنا ہے، کوئی ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ کسی دوسرے نبی کا امتی ایک بھی ایسا نظر نہیں آئے گا۔ اب جملہ بدل رہا ہوں، ان 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو محمد الرسول اللہ کا امتی نہ ہو۔ ایک بھی ایسا نظر، سارے نبی اپنی اپنی قوموں کے نبی، لیکن ہمارے آقا اور اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ہی امتی ہیں، سارے امتی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے بھی نبی، چنانچہ حدیث میں فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الخلق الی الناس عامۃ۔ بخاری میں یہ لفظ ہے وبعثت الی الناس عامۃ۔ پہلے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک قوم کی طرف بھیجا اور مجھے تمام انسانوں کی طرف، بعثت الی الناس عامہ،
تمام اولاد آدم اور آدم انسانوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ اور مسلم شریف میں وہ استو الی الخلق کافہ، صرف انسانوں کی طرف نہیں، ساری مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا۔ اس میں جن بھی، فرشتے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، سارا کچھ بر و بحر کی مخلوق، زمین والے، آسمان والے، سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے اس عقیدے کو یوں بیان کیا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء اور تاجداروں کا آقا اللہ 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 اللہ۔ اچھا جی، کوئی بندہ اگر یہ سوال کرے، یہ تو تم اپنی طرف سے بیان کر رہے ہو نا، کیا نبی بھی محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانتے تھے؟ وہ بھی اقرار کرتے ہیں؟ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ ہاں سارے نبی، بلکہ سب کو شب معراج مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے کھڑا کر کے بتا دیا، تم سارے قوموں کے امام بن کے آئے ہو، مگر یہاں آ کے مقتدی ہو، امام وہ ہے جس کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت اس کو یوں بیان کر رہے ہیں، ملک کونین میں انبیاء اور تاجداروں کا آقا۔ یارو ادب و احترام تو کوئی اعلیٰ حضرت سے سیکھے، اپنے آقا کی شان بھی ٹکا کے بیان کرتے ہیں، مگر دوسرے نبیوں کی شان میں ذرا بھر بھی کمی نہیں آنے دیتے، بڑا ادب و احترام۔ اب دیکھو، ملک کونین میں انبیاء، سارے نبیوں کو تاجدار کہہ رہے ہیں۔ یہ بولی اعلیٰ حضرت کی نہیں، نہ آپ نے یہ سیکھا نہ سکھایا، یہ نبی بس بڑے بھائی جتنا ہوتا ہے، جیسے سوسائٹی میں کوئی چودھری ٹائپ بندہ ہوتا ہے، نبی ایسا ہوتا ہے نہیں۔ ملک کونین میں انبیاء اور تاجداروں کا آقا۔ تو نبیوں نے بھی ہمارے آقا کو نبی مانا، اس کی طرف اشارہ اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں۔ ویسے احادیث میں موجود ہے، سارے نبیوں نے مانا۔ اعلیٰ حضرت وہ اشارے میں بات کر رہے ہیں، ایک تمنا ہے اعلیٰ حضرت کی، ایک خواہش ہے جس کا آپ نے نعتیہ کلام میں اظہار کیا۔ وہ کیا ہے؟ اگر رب کریم سارے نبیوں اور رسولوں کو ایک جگہ جمع فرمائے اور مجھے ان نبیوں کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت ملے، یہ اعلیٰ حضرت کی طرف سے کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی یہ تمنا اور خواہش جس کا اظہار کیا کہ ایسا موقع آئے، رب کریم کے سارے نبی اور سارے رسول ایک جگہ جلوہ گر ہوں، اکٹھے سارے موجود ہوں، تشریف فرما ہوں، اور مجھے ان کی بارگاہ میں سعادت کی حاضری کی سعادت مل جائے، تو میں بڑے ادب سے ان سارے نبیوں کی بارگاہ میں دست بستہ ایک سوال پوچھوں، مگر چونکہ اس سوال کا تعلق سارے نبیوں سے ہے تو وہ پوچھوں گا اسی وقت جب سارے نبی اکٹھے مل جائیں۔ تو پھر سوچا دنیا میں تو ایسا ممکن نہیں، تو قیامت میں موقع مل جائے گا، وہاں تو سب نے جمع ہونا ہی ہے نا، وہاں سارے نبی بھی، ساری امتیں بھی، سب تشریف فرما ہوں گے نبی، وہاں سارے نبی جلوہ گر ہوں گے، وہاں موقع مل جائے گا، تو میں پھر وہاں نبیوں سے دست بستہ یہ سوال عرض کروں گا۔ وہ سوال کیا؟ پھر وہی بات، ادب دیکھو ذرا، نبیوں سے سوال پوچھنا ہے تو کتنے ادب سے پوچھوں گا، انبیاء سے کروں عرض، انبیاء سے کروں عرض، کیوں مالک کو، سارے نبیوں کو مالک کہہ رہے ہیں، انبیاء سے کروں عرض، کیوں مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا
ہمارا نبی. یہ عرض کروں اے اللہ کے محبوب نبی ہو، مجھے یہ تو بتاؤ جو ہمارا نبی ہے کیا وہی تمہارا بھی نبی ہے؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ یہ بات تو ہوگی قیامت میں، سوال و جواب. نبی کا تو بڑا اونچا مقام ہے، میں وہ نہیں ہوں کہہ دوں نبی کو پتہ کوئی نہیں کل کیا ہوگا، نبی کو پتہ کوئی نہیں اپنا انجام کیا ہوگا، قیامت کی کیا ہوگا. نبیوں کا تو بڑا اونچا مقام ہے. میں تو ایک امتی ہوں اور میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں جب میں یہ سوال کروں گا نبیوں نے قیامت میں جواب کیا دینا ہے، کیا جواب ہوگا انبیاء کرام کی طرف سے جب میں یہ سوال پوچھوں گا. تو فرماتے ہیں سنو، نبیوں کا جواب یہ ہوگا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا. تو یہ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے نعتیہ کلام میں کہا، اس کا میں پنجابی میں ترجمہ کر دوں. گویا نبیوں نے اے فرمانا ہے اے احمد رضا سن، جویں سب دا خدا ایک کے بالکل انجی سب دا مصطفیٰ بھی ایک کے. یہ فرق چند منٹوں میں عرض کیا کہ باقی انبیاء میں اور ہمارے آقا میں فرق کیا ہے. اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے. مولانا ابو بکر صاحب بتا رہے تھے آتا بھی ٹائم پر ہوں جاتا بھی ٹائم پر ہوں، ٹائم پہ شروع کرتا ہوں ٹائم پہ ختم. تو وہ بتایا تھا انہوں نے کہ 9:45 پہ شروع کرنا ہے اور 10:10 پہ ختم کرنا ہے. تو انہوں نے ٹائم پر شروع کرایا، میں نے ٹائم پر ختم کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.